ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ دعا کے بعد تمام حضرات تشریف رکھیں، انشاءاللہ درس قرآن ہوگا۔ آج سے انشاءاللہ سورۃ البقرہ سے جو شروع قرآن ہے وہاں سے انشاءاللہ تفسیر شروع ہوگی۔ سورۃ البقرہ مدنیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، محض اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کی آخری منزل کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ مکمل کیا ہوگی؟ وہ تو قرآن ایسا سمندر ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ آج تک کسی انسان نے یہ دعویٰ نہیں کیا اور نہ کوئی کر سکتا ہے کہ میں نے پورے قرآن کو صحیح معنی میں سمجھا دیا، قرآن کی جتنی باتیں ہیں میں نے سب بتا دی ہیں، اب اس کے بعد کوئی اور بات نہیں ہے، ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ قرآن تو بس اللہ کا کلام ہے، یہ ایسا سمندر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جتنا آدمی اس میں غوطہ لگائے گا اس کی گہرائی بڑھتی ہی جائے گی اور اس پر راز کھلتے ہی جائیں گے۔ کسی ایک کتاب کو، دو کتاب کو، دو چار تفسیروں کو پڑھ کر آدمی اللہ کی مراد کو سمجھ تو سکتا ہے، لیکن اس میں جو اسرار، رموز، جو حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں، جو راز اس میں اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھے ہیں، ان تمام کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ساری خوبیوں کو آدمی بیک وقت جان لے یا ایک ہی آدمی ساری خوبیوں کو جان لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بہرحال ظاہری اعتبار سے جو ایک منزل کی تفسیر ہو سکتی تھی، ہماری طاقت میں، ہمارے علم کے اعتبار سے جو ہو سکتی تھی وہ ہم نے بیان کر دی، اب حضرات نے اس کو سن لیا۔ اب الحمدللہ دوسری منزل کی تفسیر شروع ہونے والی ہے۔ آپ جب قرآن کریم کو کھولیں گے تو قرآن کریم کا پہلا سورہ سورۃ الفاتحہ آپ کو ملے گا، اس کے بعد دوسرا سورہ ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر الحمدللہ بالکل شروع میں ہی آ چکی ہے۔ جب تفسیر شروع کرنے والے تھے ہم 4 سال پہلے، اس وقت سب سے پہلے تفسیر کو سمجھنے کے لیے کن کن باتوں کو سمجھنا ضروری ہے، وحی کس کو کہتے ہیں، قرآن کو کس طرح سے محفوظ کیا گیا اور قرآن کے کتنے نام ہیں، قرآن کریم اللہ کا معجزہ کیسے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دلیل کیسے ہیں، یہ ساری باتیں وہاں پر ایک حد تک آ چکی ہیں۔ اس لیے میں دوبارہ سورہ فاتحہ کی تفسیر نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ یوٹیوب پر وہ ریکارڈنگ موجود ہے، جو حضرات سننا چاہیں وہ اس سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کو سن سکتے ہیں۔ صرف اعوذ باللہ اور بسم اللہ پر ایک جمعہ کافی نہیں ہوگا، ایک جمعہ کافی نہیں ہوگا، اتنا معنی خیز جملہ ہے، ایسی عجیب اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے سے ٹکڑے کے اندر، اتنی چھوٹی لائن میں ساری دنیا کو سمو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، نہ کسی اور کے بارے میں ہم کچھ جانتے ہیں، بڑی مشکل سے ہم لوگ قرآن سنتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کی کیسی عجیب و غریب کتاب ہے، بے مثال کتاب ہے، اس کو اگر آپ صحیح معنی میں سمجھنا چاہتے ہیں تو دنیا میں جو اور کتابیں ہیں
جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، جن کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتابیں ہیں. یقیناً یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتابیں ہیں، مگر جس طریقے سے اللہ نے اتارا اسی طریقے پر وہ آج محفوظ ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری انسانوں کی تھی. انسانوں نے اپنے طور پر کیا کیا، اس کو حفاظت کیا، اس میں بہت ساری تبدیلیاں، چینجز آ گئے. پرانی کتابوں میں صرف مضمون اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دیتے تھے، الفاظ نہیں ہوتے تھے. ایک بات مثال کے طور پر عبادت کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، ایک ٹاپک اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دیے، لیکن نماز پڑھو بولنے کے لیے الفاظ کیا اختیار کرنا ہے وہ نہیں بتایا جاتا تھا، وہ نبی اپنی طرف سے بتاتے تھے. تو پھر جو سننے والے ہیں کوئی ایک لفظ نقل کرتا، کوئی اور لفظ نقل کرتا، دھیرے دھیرے الفاظ تو کیا اس کا جو معنی اور خلاصہ تھا اس میں بھی اختلاف آ گیا. چنانچہ کسی بھی موجودہ کتابوں میں قرآن کریم کے علاوہ یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، بلکہ آپ اگر دیگر جو کتابیں ہیں آج کے زمانے کی ان کو دیکھیں گے، ہر 2-4 سال میں اس کا ایڈیشن بدل جاتا، اس کا نسخہ بدل جاتا. پہلے کچھ تھا اب کچھ اور اس میں ایڈ کر دیا گیا، یا پرانی چیزوں میں سے کسی چیز کو حذف کر دیا گیا، ایسا آپ کو ملے گا. اور آپ قرآن کریم کے علاوہ دوسری جو کتابیں ہیں، چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کی کوئی بھی کتاب ہو، مقدس کتابیں، ان کتابوں کے پڑھنے والوں کو اور ماننے والوں سے اگر آپ جا کر پوچھیں کیا آپ اپنی کتاب کا ایک صفحہ سنا سکتے ہیں، ایک سلوگن سنا سکتے ہیں، تو وہ ہرگز نہیں سنا سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں سے ان کا تعلق رہا ہی نہیں، نہ ان کے الفاظ محفوظ رہے نہ ان کے معانی محفوظ رہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کو یہ امتیازیت، یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ اسلام کا پورا دار و مدار سند کے اوپر ہے. جو بھی بات یہاں بولی جائے گی، جو عمل بھی یہاں بتایا جائے گا، اس کے لیے ریفرنس ضروری ہے، حوالہ ضروری ہے. جب تک کوئی بات سند کے ساتھ معتبر ذریعے سے معلوم نہیں ہوتی وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی. کسی بزرگ نے کر لیا اس لیے وہ دین کی بات ہے نہیں، یا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس لیے وہ دین کی بات ہے، ایسا نہیں. کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہو اور عمل سے وہ ثابت بھی ہو، کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہو، عمل سے ثابت بھی ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن بھی اتارے اور اس کو سمجھانے کے لیے پیغمبر کو بھی بھیجے. صرف اللہ تعالیٰ قرآن اتار کر نہیں چھوڑ دیے کہ لو بھائی تم لوگ یہ کتاب پڑھ لو سمجھ لو، ایسا نہیں. اور صرف نبی کو نہیں اتارے، نہیں بھیجے، کتاب بھی اللہ تعالیٰ اتارے، نبی کو بھی سمجھانے کے لیے بھیجے. تو صرف کتاب میں لکھا ہوا نہیں، عمل سے بھی ثابت ہونا، عمل میں صرف نہیں ہونا بلکہ وہ کتابوں میں اس کی تائید بھی ہونا. تو یہ جو سند ہے، جو ریفرنس ہے، جو حوالہ جتنا مضبوط طریقے سے دین میں موجود ہے اتنا، بلکہ اس کا معمولی درجہ بھی کسی اور کتاب کے اندر نہیں ہے. قرآن کریم کا تو کیا کہنا، آپ پوری دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، کسی بھی حصے میں، جنگل میں جاؤ، پہاڑوں میں جاؤ، دنیا کے کسی بھی ملک میں جاؤ، جا کر وہاں کے رہنے والے کسی بچے سے پوچھو سورہ فاتحہ کیا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہی آیتیں پڑھے گا. کیا کسی میں اختلاف ہے اس بارے میں؟ وہ کچھ اور آیت پڑھ رہے ہیں، ہم کچھ اور آیت پڑھ رہے ہیں، ایسا ہے؟ نہیں ہے. تو یہ پوری دنیا میں ایک کلام کو ایک ہی طریقے سے پڑھایا جا رہا، اور وہ بھی اس کو اترے ہوئے قریب 1500 سال ہو گئے، 1450 سال تقریباً اس کے اترے ہوئے ہو گئے. 1450 سال میں اس کا زبر زیر تو کیا اس کا نقطہ تک نہیں بدلا.
کیا ایسی اور کوئی کتاب دنیا میں موجود ہے؟ کوئی دنیا میں ایسی کوئی کتاب پیش کر سکتا ہے؟ نہیں. یہ صرف قرآن کریم کا اعجاز ہے، قرآن کریم کا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ رکھا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ اسی طریقے سے رہے گی. تو بہرحال یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر اس کو اتارا ہے، میرے اور آپ کے لیے اتارا ہے. اس کا جو پہلا سورہ ہے سورۃ الفاتحہ، یہ سورہ پورے قرآن کے شروع میں لکھا گیا ہے. سورہ فاتحہ کون سے سورے میں، کون سے پارے میں؟ سورہ فاتحہ کون سے پارے میں ہے؟ الف لام میم میں ہے. الف لام میم تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے. اما پارے میں ہے، اما پارا من الجنتی والناس پہ ختم ہو گیا. تو سورہ فاتحہ نہ پارے ام میں ہے نہ الف لام میم میں ہے، بلکہ قرآن کے شروع میں ہے. یہ بھی قرآن ہی ہے، لیکن اسے کسی ایک پارے کا حصہ نہیں بنایا گیا، کیونکہ اس کی جو 7 آیتیں ہیں آگے قرآن میں آنے والی 7 منزلوں کا خلاصہ ہے. ایک منزل ہمیں پڑھ لی، اب سن لیے. قرآن کریم میں جو 7 منزلیں ہیں، ان 7 منزلوں کا خلاصہ اس کی 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو اس لیے ام القرآن، پورے قرآن کی جڑ، پورے قرآن کی ماں، یہ ہے سورہ فاتحہ. اس لیے اس کو پورے قرآن کے شروع میں رکھا گیا. سورہ فاتحہ کی تفسیر، اس کے معارف، اس کے اندر کی خوبیاں کیا ہے، وہ میں نہیں بتا سکتا آپ کو. اس کے لیے کم سے کم 2-3 ہفتے لگیں گے. لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ جو تفسیر اس سے پہلے ہو چکی ہے اسے آپ حضرات سن لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ اللہ ہمارے پریزنٹ، ہمارے پاسٹ اور ہمارے فیوچر، ہر وقت اللہ تعالیٰ جو ہے ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے پروردگار ہیں. تو اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی دعا مانگی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. تو اب اللہ سے انسان کیا مانگا؟ اے اللہ سیدھا راستہ دکھا. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کرنا؟ سیدھا راستہ دکھانا نہیں. تو وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اسی کو آگے شروع کیا گیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ جو سیدھا راستہ تم مانگ رہے تھے نا، وہ یہی کتاب ہے. یہ کتاب تم پڑھ لو، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی ہدایت ہے. اسی لیے نماز میں صرف اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھ لے اور ضم سورہ نہ پڑھے تو نماز ہوتی نہیں ہوتی. سنت اور نفل نمازوں میں، واجب میں تو بہرحال پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے. لیکن فرض نماز میں بھی شروع کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ضم سورہ ضرور لگاتے، کیونکہ فرض نماز جو 4 رکعت والی ہے وہ حقیقت میں 2 ہی رکعت ہے. معراج کی رات میں 4 ہو گئی، ورنہ شروع میں کتنی ہی تھی؟ 2 ہی تھی. بعد میں 2 اضافہ کیا گیا 2 رکعتوں کا. اصل نماز تو کتنی رکعتیں تھی؟ 2 رکعتیں تھی. اسی لیے سفر میں 4 میں سے 2 ہی باقی ہے. حضر میں رہے تو 2 ایکسٹرا پڑھنا، سفر میں کم نہیں ہوا. سفر میں اصلی نماز ہے اور حضر میں 2 زائد رکعتیں ہیں. اب اسے زائد نہیں بولنا، یہ بھی فرض بن گئی، لیکن سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں میں. تو فرض نماز کا جو اصلی اور بنیادی حصہ ہے اس کے اندر ہو، نفلوں میں ہو، واجب میں ہو، سنتوں میں ہو، اگر کوئی آدمی صرف سورہ فاتحہ پڑھ لے، ضم سورہ نہ پڑھے، نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ واجب چھوڑ دیا انہیں. یہ تو مسئلے کے اعتبار سے جواب. لیکن اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ بھئی اللہ سے تو کیا بولا؟ اے اللہ سیدھا راستہ دکھا بولا. تو سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ کہاں دکھائے؟ قرآن میں دکھائے ہیں. وہ سیدھا راستہ معلوم کراش نے تو تمہیں نماز توڑا رہا، تو یہ بات تو ادھوری ہوگی نا. تو وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ پورا قرآن سیدھا راستہ ہے. پورا ٹوٹل 30 پارے ملا کر نہیں، 30 پاروں میں سے ہر آیت سیدھا راستہ ہے. ہر آیت
सीधा रास्ता है। इसीलिए अगर कोई आदमी एक बड़ी आयत फर्ज नमाज में सूरह फातिहा के बाद पढ़ लेता है, नमाज हो जाती है, या 3 छोटी आयतें जो एक बड़ी आयत के बराबर हो, नमाज हो जाती है। इससे कम पर नमाज नहीं होती। एक मुकम्मल मजमून, एक टॉपिक पूरी जहां होती हो, इतना पढ़ना जरूरी है। अगर इतना आदमी नहीं पढ़ता तो उसकी नमाज नहीं होती। क्यों? दुआ तो भी अल्लाह से मांगा, अल्लाह सीधा रास्ता दिखा बोल के, अल्लाह रास्ता दिखाना चाह रहे तो उसके बाद का पढ़ रहा नहीं। तो इसलिए कुरान करीम का कोई भी हिस्सा आप तिलावत कर दिए और उसमें कम से कम 3 छोटी आयतें या एक बड़ी आयत हो जिससे एक मजमून पूरा हो रहा हो, तो आपकी नमाज हो गई, क्योंकि उस आयत में अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखा दिया। तो अब क्या पता चला कि पूरा कुरान टोटल 30 पारे मिलकर हिदायत नहीं है, इसका हर हिस्सा वो क्या है? हिदायत है। इसका हर टुकड़ा क्या है? हिदायत है। इसलिए इसमें से जिसको भी चाहे पढ़ लेंगे, आपको हिदायत मिल जाएगी। इस सूरे का जो नाम है वो सूरतुल बकरा है और इस सूरे में 280 पर 6 आयतें हैं और 40 रुकुआत हैं। सबसे बड़ा कुरान करीम का अगर कोई सूरा है तो वो कौन सा सूरा है? सूरतुल बकरा, यही सूरा है। 40 रुकुआत हैं, 280 पर 6 आयतें हैं। बाद सहाबा के बारे में आता है कि सूरह बकरा सीखने के लिए उनको कई साल लग गए। तो इसका मतलब यह नहीं कि सूरह बकरा हिफ्ज करने में कई साल लग गए, पढ़ने में कई साल लग गए, ऐसा नहीं, बल्कि सूरह बकरा में अल्लाह ने जो बातें बताई हैं, जो अकीदे बताए हैं, जो मसाइल बताए हैं, जो वाकयात अल्लाह ताला ने बताए हैं, उनको समझने के लिए उनको एक अरसा लग गया, तब जाकर पूरे सूरह बकरा को वो सही माने में समझ सके। तो सूरह बकरा ये मदीने मुनव्वरा को जाने के बाद बिल्कुल शुरू में उतरने वाले सूरतों में से एक सूरा है। पूरे सूरे 114 हैं, उसमें से 80 पर 4 सूरे मक्के के अंदर उतरे। अब इस सूरे का जो नंबर है वो 80 पर 7 है, तो 80 पर 5, 80 पर 6, तो गोया सूरह बकरा से पहले कितने सूरे उतरे? 2 सूरे उतरे हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे सूरह बकरा उतर रहा है। तो मालूम हुआ कि मदीने मुनव्वरा के बिल्कुल शुरुआती दौर में उतरने वाले सूरतों में से ये सूरह बकरा है। क्या पूरा सूरह बकरा एक साथ उतरा? नहीं, 2.5 पारे तकरीबन ये सूरा है। पूरा सूरा एक साथ नहीं उतरा, जैसे जैसे जरूरत होती गई वैसे वैसे इसकी आयतें उतरती गईं। उतरने की तरतीब अलग होती थी और तिलावत की तरतीब अलग होती थी। जिस वक्त जिस आयत की जरूरत होती अल्लाह ताला वो आयत उतार देते और फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम से ये कह देते कि हुजूर इस आयत को फुला आयत के बाद, इस आयत को फुला सूरे में, फुला सूरे के बाद रख दो। तो उतरने की तरतीब भी अल्लाह की तरफ से और मौजूदा तिलावत की तरतीब भी अल्लाह की तरफ से है। तो पूरा सूरह बकरा एक साथ नहीं उतरा, जरूरत के बकदर थोड़ा थोड़ा उतरता गया। यहां तक के कुरान करीम की जो सबसे आखिरी आयत है, कौन सी आयत है कुरान करीम की सबसे आखिरी आयत? वत्तकू यौमा तुरजऊन फीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून। ये तिलकर रसूल में सूरह आले इमरान से बस 2 रुकू पहले है। इसके बाद वो सबसे बड़ी आयत कुरान करीम की आती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूह। तो कुरान करीम का सबसे बड़ा सूरा भी यही है और कुरान करीम की सबसे बड़ी आयत भी इसी सूरे के अंदर है और कुरान करीम का सबसे अफजल सूरा भी यही है। यूं तो अल्लाह का कलाम, अल्लाह की आयतें सब काबिल कदर है, सब इज्जत के काबिल हैं, लेकिन इनमें भी मरातिब होते हैं। जैसे हर पैगंबर बहुत आला दर्जे के होते हैं, लेकिन पैगंबरों में अल्लाह ताला ने क्या किया? तिलकर रुसूल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़। पैगंबरों को बाज लोगों पर बाज को बाज लोगों पर क्या किया अल्लाह ने?
فضیلت دی. کوئی پیغمبر کسی پیغمبر سے ایک مقابلے میں افضل ہے, کوئی ان سے افضل ہے. اسی طرح پورے قرآن کریم میں جتنے سورے ہیں, تمام سوروں کا اگر کوئی سب سے افضل سورہ ہے تو وہ سورہ بقرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک کوہان, ایک اونچا حصہ ہوتا ہے, اعلیٰ درجے کا حصہ ہوتا ہے, اور قرآن کریم کا کوہان اونٹ کے پیٹ پر ہوتا ہے نا, کوہان جو پہاڑ جیسا اونٹ کے گردن کے پاس ہوتا ہے, تو اونچا حصہ قرآن کریم کا کوہان, قرآن کریم کا اونچا حصہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ ہے. اور آپ نے فرمایا اس کی جو آیت ہے آیت الکرسی, یہ تمام قرآن کی سردار ہے, پورے قرآن کی سردار ہے. تو سب سے افضل آیت, سب سے بڑی آیت, سب سے بڑا سورہ, سب سے افضل سورہ, ساری خوبیاں اس میں آئے. اس میں اللہ نے قوموں کے قصے بھی بیان کیے, اس میں اللہ تعالیٰ نے عقائد بھی بیان کیے, اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مسائل بھی بتائے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے اندر بیان کر دی ہے. اسی لیے اس کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے. روحانیت کا ایک مرکز ہے سورۃ البقرہ. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے اللہ جنات اور شیاطین کو بھگا دیتے ہیں. وہاں سے اللہ تعالیٰ جنات اور شیاطین کو, اثرات کو کیا کرتے ہیں؟ بھگا دیتے ہیں. وہ شرارت نہیں کر سکیں گے. دیکھو جنات اور شیاطین تو ہر جگہ رہتے, جنات اور شیاطین ہر جگہ رہتے, مسجد میں بھی رہتے نیک جنات. ابھی قرآن پڑھ رہے بول کے یہاں سے بھاگ کو نہیں جاتے انہوں. یعنی ایسا جن جو شرارت کرنے والا ہو, تکلیف دینے والا, ستانے والا ہو, ایسا نہیں رہتا. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. جب جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اس گھر میں جنات اور شیاطین نہیں ہوتے, تو جس دل میں یہ سورہ ہو اس دل میں سورہ شیطان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اسی لیے عام طور سے قرآن کریم کا حفظ کرنے والے صاف اور پاک دل کے ہوتے ہیں اگر وہ صحیح معنی میں اس کی قدر کرتے ہیں. تو بہرحال یہ بہت اعلیٰ درجے کا, بہت افضل درجے کا سورہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بادل کی شکل میں آئیں گے اور انسان کو اللہ کے عذاب سے بچائیں گے. اگر کوئی ان کی تلاوت کرتا ہے, ان کو پڑھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے, اس کی وجہ سے آدمی کو عذاب سے محفوظ کر لیں گے. اب آپ بتائیے سورہ بقرہ میں آیتیں کتنی ہیں؟ 280 پر 6. ایک سال میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ اسلامی اعتبار سے 250 پر 4, 350 پر 4, اور انگریزی اعتبار سے 360 پر 5 سال 6 گھنٹے. 360 پر 5 سال 6 گھنٹے. تو ہر انگریزی اور اس سال میں قریب 10 دن 11 دن 6 گھنٹے کا کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے. تو اب اگر کوئی آدمی, ایک غیر حافظ عام آدمی, روزانہ ایک آیت یاد کرے اور درمیان میں 50-60 دن تلاوت نہ کرے, یاد نہ کرے, یا کوئی بڑی آیت 3 دن میں 4 دن میں کر کے یاد کرے, تو سورہ بقرہ کتنے دن میں یاد ہوگا اس کو؟ 1 سال میں آسانی سے یاد ہوگا, انشاءاللہ یاد ہوگا. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کی کوشش کرتے ہیں؟ ہر چیز تو ہم حاصل کر لیے, ہم بزنس کر رہے ہیں, بزنس کرتے ہوئے یہ بھی سیکھ رہے ہیں, وہ بھی سیکھ رہے ہیں, ڈرائیونگ بھی سیکھ رہے ہیں, پکانا بھی سیکھ رہے ہیں. کیا بولے تو کام آتا بھائی, سیکھو رہ کے تو کیا ہوتا؟ کام آتا. آدمی ایک کام کر رہا, لیکن اس کے ساتھ میں ایک آدمی کو دیکھا صبح میں ہوٹل چلاتا ہے ناشتے کی 12 بجے تک, 12 بجے کے بعد بنڈی ونڈی لا کے رکھ دیا, پھر دیکھا تو شام میں آٹو ڈال رہا انہیں. تو صبح میں ہوٹل, شام میں آٹو, یہ بھی چل رہا وہ بھی چل رہا, وہ ٹھنڈا راغت, یہ گرم راغت وہ, تو جیسا بھی چل رہا. 2-2 3-3 کام کر رہا, نہیں کر رہا آج کل آدمی. کئی کو بولتا ہوں ضرورت تو کام آتا بھائی, مشکل میں کام آتا. اللہ اکبر. جو سورہ اللہ کے عذاب سے قیامت کے دن بچائے گا, یہ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا, اس سورے کو ہم نے یاد کرنے کی کتنی کوشش کی؟
کبھی خیال کرے اس کا. اللہ ہم سب کو سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ اتنا لمبا یاد بھی نہیں کر سکتے، چلو 1 سال میں نہیں یاد کر سکتے، 3 سال میں یاد کر لیجئے، زندگی بھر میں یاد کر لیجئے، کیا ہوا؟ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کے معاملے میں ہم قناعت پسند ہیں. پہلی مرتبہ جب وقت لگا 10 سورے سیکھ لیے تو اب زندگی بھر کے لیے وہی 10 بس، وہی 10 بس. جتنی دعائیں سیکھ لیے وہی ختم، وہی بریک لگ گیا. اب ہم سیکھنا بولنے کا جذبہ کم، سکھانا بولنے کا جذبہ زیادہ آ گیا. سکھانا چاہیے ماشاءاللہ، یہ بھی ہمارا کام ہے. جن کو کچھ بھی نہیں آتا ان کو سکھانا ہماری ذمہ داری ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے نا کہ آپ اب کیا بن گئے، مصلح بن گئے اور لوگوں کو ہدایت دینے والے بن گئے. نہیں، آپ جو ہے جب بھی مدرسے میں آ رہے ہیں، جب بھی مسجد میں آ رہے ہیں، جب بھی خانقاہ جا رہے ہیں، جب بھی وقت لگا رہے ہیں، ہر وقت یہی تڑپ لے کر جائیے کہ میں پہلی مرتبہ میں جا رہا ہوں. اگر ہر مرتبہ میں آدمی 10 سورے جو یاد کرنا سیکھ لے، شروع کر لے، تو انسان کتنا بڑا حافظ بن جائے گا. الحمدللہ قرآن کریم ایسا معجزہ ہے، ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کا ریکارڈ موجود ہے. 3 مہینے کے اندر، یہاں تک کہ 1 مہینے کے اندر بھی قرآن کریم کو حفظ کرنے والے موجود ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر ہیں، انہی کے نام کی طرف منسوب کر کے دیوبند سے پڑھنے والوں کو کیا بولتے ہیں؟ قاسمی بولتے. دیوبند مدرسے میں پڑھنے والوں کو کیا بولتے ہیں؟ قاسمی بولتے. تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے. دیوبند کے جو فاؤنڈر ہیں وہ حج کے سفر پر نکلے تھے. اس زمانے میں لمبا سفر ہوتا تھا مہینوں کا کشتی میں. تو رمضان میں سفر شروع ہوا، راستے میں ہی چاند نظر آ گیا. تو اب تراویح پڑھنا ہے. تراویح پڑھانے کے لیے پوری کشتی میں کوئی بھی حافظ قرآن نہیں ہے. تو اب تراویح ایک سنت ہے اور تراویح میں پورا قرآن سننا ایک الگ سنت ہے. تراویح 30 دن پوری تراویح پڑھنا ایک سنت، اور اس تراویح میں پورا قرآن ایک مرتبہ سننا یہ الگ سنت. تو اب پوری کشتی والے چلو پورا مکمل مہینہ بھر تراویح پڑھ لیں گے، ایک ہی سنت پہ عمل ہوا نا. دوسری سنت پہ عمل کہاں ہوا؟ سنت کی محبت رہی تو اس پر عمل کرنے کے لیے آدمی بے چین ہوتا. صحابہ سنت کو سنت سمجھ کے کرتے تھے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، میں کیسا چھوڑنا بول کے. اور ہم سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں. فرض نہیں تو، واجب نہیں تو، سنت کرے تو بھی چلتا، نہیں کرے تو بھی چلتا. نعوذ باللہ. یہ جب سے ہمارا معاملہ سنتوں کے ساتھ ہو گیا تو پھر ہماری زندگیاں بھی ویسے ہی ہو گئی. بہرحال تو حضرت کے دل میں خیال آیا کہ ہماری ایک سنت چھوٹ جائے گی تو ہم کو کرنا کیا، کوئی اور حافظ تو ہے نہیں. اس لیے حضرت جو ہے دن میں یاد کرنا شروع کر لیے. رات ہونے سے پہلے پورا الف لام میم یاد ہو گیا ایک دن میں، اور رات میں تراویح میں ایک پارہ سنا دیے. اگلے دن روزہ رکھ کے کشتی میں سفر کرتے ہوئے، جبکہ سمندر کی کشتی کا سفر بڑا خطرناک رہتا، ٹھنڈی ہوائیں، بالکل غیر معتدل موسم رہتا، بیماریاں زیادہ اٹیک ہو جاتی ہیں آدمی کو سمندر کے سفر میں. ان سب کے باوجود دن میں پارہ یاد کرتے، رات میں تراویح میں سناتے. 1 مہینہ ہوا، سفر مکمل ہو گیا، تراویح مکمل ہو گئی، حافظ قرآن بن گئے. تو یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ اسے 7 سال کا بچہ اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے. میں یہاں نندیال میں ایک حافظ صاحب ہیں، حافظ انور صاحب، حافظ منور صاحب، دونوں ماشاءاللہ بہت بڑے حافظ صاحب ہیں. ان کے مدرسے میں گیا تھا، 2014 کی بات بتا رہا ہوں. تو ان کے 2 بچے تھے، ایک 4 سال کا بچہ تھا، 5 سال کا ایک بچہ تھا، اور ایک 9 سال کی بچی تھی. 9 سال کی جو بچی تھی اس کا حفظ مکمل ہو کے 30 دور ہو چکے تھے. اس کے حفظ مکمل ہو کے 30 دور مکمل ہو چکے تھے، اور قرآن اس بچی کا اتنا پختہ تھا ماشاءاللہ. اس وقت مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، ہمارے استاذ محترم مفتی ریاض احمد صاحب اور اب مفتاح العلوم کے جو محتمم ہیں بڑے ظہیر حضرت اور اساتذہ تھے، ان میں میں بھی تھا، ساتھ میں 10 لوگ ہمیں موجود تھے. 10 لوگ بچی سے الگ الگ جنے الگ الگ سوالہ کر رہے ہیں.
سوالہ کرنے والے تھک گئے, بچی جواب دیتی ہوئی نہیں تھکی, فٹافٹ 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 جواب دے دی. اس بچی سے پوچھے تیرے بھائی کا نام کیا, بولے تو انہیں بولی یوسف. اچھا یہ قرآن میں کہاں پڑھ بول کے, تو پورے قرآن میں جہاں جہاں لفظ یوسف آیا آیت شروع کرتی اور برابر لفظ یوسف پہ آ کے رک جاتی. پورے قرآن میں جہاں لفظ یوسف آیا ہے ویسا پڑھی. حیرت رہ گئی ہم لوگوں کو, 9 سال کی بچی اتنی جو پختہ حافظ. اس کا جو بھائی تھا 5 سال کا, حسیر سے کھیل رہا تھا, کاڑیاں سے کھیل رہا تھا, چھوٹا بچہ تھا, اسے پوچھے تو ان 4 پارے کا حافظ ہے بول رہے. اللہ اکبر. جس عمر میں ہمارے بچے ABCD بھی نہیں سیکھتے, اللہ اس عمر میں حافظ قرآن بناتے ہیں بچوں کو. ہے کوئی دوسری دنیا کی کتاب پیش کر سکتے مثال جو اتنی کم عمر میں اتنی آسانی سے آدمی حفظ کر لے؟ ہے کوئی کتاب؟ نہیں. اچھا حافظ قرآن کچھ قرآن کے علاوہ دوسری کتاب دیو, اتنے پہچان کی, اتنا پختہ یاد کرتا کیا دیکھیں گے, یاد کر سکتی؟ فارسی میں تعلیم الاسلام یاد کرے, اب یاد ہے؟ ایک مسئلہ تو بھی برابر جوں کا تو یاد ہے؟ یاد نہیں رہتا. تو بہت ساری کتابیں یاد کرتے, یاد کرے وہ بھول گئے. تو قرآن کریم ایسی عجیب کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ ایسا یاد کراتے ہیں, تو یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کتاب کو اتنا اعلیٰ درجے کی کتاب بنایا, اس کا یہ سورہ اتنی فضیلت والا سورہ ہے. تو اس سورے کو یاد کرنے کی ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کرنا چاہیے. روزانہ گھر کے اندر اس کی تلاوت کا اہتمام ہو. آج کل لوگ جو ہے ریڈی میڈ چیزوں کے عادی بن گئے. آپ لوگ سوچیں گے مولانا تفسیر چھوڑ کو کیا بول رہے ہیں کہ بول کے, یہ سب چیزیں ضروری باتیں ہیں, اہمیت والی باتیں, اس لیے میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. ہر چیز میں ریڈی میڈ آ گیا. اب گھر میں عورتیں مہمان آئے تو کھانا نہیں بناتے, زومیٹو سے کیا کرتے ہیں, ٹومیٹو بھی زومیٹو سے منگا لیتے, ہر چیز. اب کپڑے بھی ریڈی میڈ کے, ہر چیز کیا ہوگی؟ ریڈی میڈ کی ہوگی. تلاوت بھی ریڈی میڈ کی, تلاوت بھی کون سی؟ ریڈی میڈ. کیا اب سورہ بقرہ پڑھو بول کے بولے تو یوٹیوب پر سرچ کرے سورہ بقرہ بولتے, اب اس میں 10 خاریاں گے سورہ بقرہ آتا, ان لگا دل کو بیٹھ گیا خوش, کیا بول کو میرے گھر میں کیا ہو رہا؟ سورہ بقرہ پڑھا جا رہا بول کے. ریکارڈنگ کا حکم کیا ہے آپ معلوم کر لیجئے. یوٹیوب پہ اگر کوئی ریکارڈنگ سنتا ہے اور اس میں سجدے کی آیت کی تلاوت سنتا ہے, سجدہ واجب نہیں اس کو. قرآن کریم کی جو ریکارڈنگ ہے, ریکارڈنگ کے درمیان میں اگر کوئی سجدے کی آیت سنا تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہے. کیوں؟ یہ اصلی تلاوت نہیں ہے, یہ تلاوت کی آواز کو دہرایا گیا, ریکارڈ کر لیا گیا, آواز کا ٹکراؤ ہے جس کو ریکارڈ کر لیا گیا. فی الحال ثواب سے خالی نہیں ہے, برکت سے خالی نہیں ہے. تو سورہ بقرہ پڑھو بولے تو یہ کرتے. اب نہیں, اس سے آگے درجے کا دوسرے نمبر پہ کیا کرتے ہیں, کوسا مدرسہ غریب ہے, کہاں بچے آٹو بھر کو آٹو کیا کرتے ہیں گھر میں قرآن خوانی کر کو جاتے, پلو بریانی کھا لے کو, وہ دیکھتے. سیکنڈ نمبر پہ نوا گھر لیے تو خود قرآن پڑھیں گے نہیں, کیا کرتے ہیں مدرسے کے بچوں کو بلاتے. کئی کو بولتے ان کے گھر میں یا تو کسی کو پڑھنا آتا نہیں یا پڑھنا اتنا ٹائم نہیں ہے. حقیقت میں یہ وجہ رہتی. وہ برکت سب الگ بات نہیں, برکت کیا حافظ صاحب کی ایک دن ہی سال بھر زندگی بھر چھوڑا نہیں. حافظ صاحب کو حافظ صاحب کو یاد کرتے سو پیدائش میں, نہ تو موت میں, نہ تو نکاح کے ٹائم پہ. اس کے علاوہ حافظ صاحب کیا بھی نہیں, ان سے کوئی کام ہی نہیں ہے. تو اب ایسے موقع پر تلاوت کی بات جب کہی جائے تو ہم کیا کر رہے ہیں, یا تو یوٹیوب کی ریکارڈنگ یا تو مدرسے کے بچوں کو بلا لیے پڑھ دیے. برکت سے یہ بھی خالی نہیں ہے, ضرورت پڑنے پر بلا لے سکتے ہیں. اگر آپ کو مدرسے کے بچوں سے محبت ہے, ان کو کچھ کھلانا پلانا چاہ رہے ہیں, لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ خود کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ کھانا گھر میں آپ خود کھا رہے ہیں, ہر چیز گھر میں آپ خود کر رہے ہیں, تلاوت آپ دوسروں سے کرا رہے ہیں. کیا تلاوت اتنی مشکل چیز ہے؟ اگر کسی گھر میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے جسے سورہ بقرہ پڑھنا نہیں آتا تو اسے گھر مت کہیے, وہ قبرستان ہے. وہ کیا ہے؟ قبرستان ہے. اور یہ اس بات کی تائید احادیث سے ثابت ہے. جس سینے میں کوئی قرآن کی آیت نہ ہو وہ سینہ سینہ نہیں ہے, وہ سینہ سینہ ہی نہیں ہے جس میں قرآن کریم کا کوئی ٹکڑا محفوظ نہ ہو.
تو جس گھر میں نہ عورت کو قرآن پڑھنے آتا ہے، نہ بچوں کو قرآن پڑھنے آتا ہے، نہ شوہر کو قرآن پڑھنے آتا ہے، اور پھر بھی وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میرا نام عبداللہ، میرا نام عبد الرحمن، میرا نام فلاں، تو یہ نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ ارے مسلمان ہو کر قرآن پڑھنا نہیں آیا تو پھر کس شان سے آپ، کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے؟ پہلے قرآن سیکھو، قرآن کا سیکھنا فرض ہے، ضرورت کے بقدر قرآن کریم کو یاد کرنا فرض ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے ضروری ہیں۔ تو قرآن کریم کا الحمدللہ ہمارا حصہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے میں کچھ قرآن کریم کی فضیلتیں، کچھ برکتیں، اس سورے کی جو فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان فضیلتوں کو ہم حاصل کب کریں گے؟ جبکہ اس کا ہم کیا کریں؟ روزانہ اہتمام کریں، اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو یہ پابند بنا دو کہ روزانہ کم از کم ایک جنے مکمل سورہ بقرہ قرآن کے جو پڑھیں گے، فجر بعد سورہ یاسین پڑھیں گے، مغرب بعد سورہ واقعہ پڑھیں گے، رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھیں گے۔ ان چیزوں کا اہتمام آپ کرا کے دیکھیے، گھروں میں اللہ کتنی برکتیں دیتی ہیں، سب ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ بہرحال تو یہ سورۃ البقرہ یہ مدنی سورت ہے۔ مدنی سورت کا مطلب کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ جانے کے بعد اترنے والا سورہ، مدینہ منورہ جانے کے بعد اترنے والا سورہ۔ اب دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جانے کے بعد واپس مکے کو آئے نہیں آئے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر آئے، عمرۃ القضاء کے موقع پر آئے، اور اسی طرح سے حج کے موقع پر آئے۔ 2-3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ مکہ مکرمہ کو آنا ثابت ہے۔ تو مدنی آیت کا مطلب کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جو آیت اتری وہ مدنی ہے، چاہے وہ پلیس کے اعتبار سے مکہ ہی کیوں نہ ہو، دور کا اعتبار ہے، پلیس کا اعتبار نہیں ہے۔ قرآن کریم کے مکی اور مدنی، مکے میں اتری یا مدینے میں اتری، اس میں پلیس کا اعتبار نہیں ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بھئی کوئی آیت طائف میں اتری تو کیا ہے؟ طائفی ہے، کوئی آیت جو ہے مزدلفہ میں اتری تو مزدلفی ہے، ایسا نہیں، پلیس کا اعتبار نہیں بلکہ دور کا اعتبار ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے 2 دور ہیں، ایک ہجرت سے پہلے کا، دوسرا ہجرت کے بعد کا۔ ہجرت سے پہلے کے 13 سال میں پلیس چاہے کوئی ہو، مکہ تو چھوٹے سے گاؤں تھا نا، آج جتنا بڑا مکہ ہے اس زمانے میں اتنا بڑا مکہ نہیں تھا، مکہ چھوٹا سا گاؤں تھا۔ مکے کے بازو میں چلے جائیں گے تو بہت سارے دوسرے مقامات آتے تھے، تو جس جگہ بھی آپ سے چلے گئے تو سب جگہ پہ جو آیتیں اتری ان سب کو کیا بولیں گے؟ مکی صورت ہی بولیں گے، اگرچہ پلیس کے اعتبار سے وہ کوئی اور جگہ ہو۔ اسی طرح ہجرت کے بعد جو آیتیں اتری چاہے وہ پلیس کے اعتبار سے مکہ کی کیوں نہ ہو، لیکن وہ آیتیں کیا ہی ہیں؟ مدنی ہی آیتیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے سورۃ البقرہ کیا ہوا؟ مدنی سورہ ہوا۔ لیکن کیا پوری 280 پر 6 آیتیں مدنی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ نہیں ہے، پوری آیتیں اس کی کیا نہیں ہے؟ مدنی نہیں ہے۔ اس میں کچھ آیتیں مکے کے زمانے کی اتری ہوئی بھی ہیں، کچھ آیتیں مکے کے زمانے میں اتری ہوئی بھی ہے۔ پھر سورہ کا نام مدنی رکھ ڈالے نہ بولے تو اکثر آیتوں کو دیکھ کر نام رکھ دیا گیا ہے، جیسے مکی صورتوں میں تمام آیتیں مکی نہیں ہیں، مکی صورتوں میں تمام آیتیں کیا نہیں ہیں؟ مکی نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ کچھ آیتیں مدنی بھی ہے۔ تو اکثر آیتوں کو دیکھ کر جو ہے نام رکھا جاتا ہے، ہر آیت کے اعتبار سے نام نہیں رکھا جاتا۔ تو اس اعتبار سے اس میں کچھ مکی صورتیں ہیں، کچھ مدنی صورتیں ہیں۔ اچھا، سورۃ البقرہ، بقرہ کے معنی کیا؟ گائے۔ تو اس سورے کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ گائے کا سورہ۔ اب یہ نام کیوں رکھے بھائی اس سورے کا؟ تو اس لیے کہ اس سورے میں 8واں جو رکوع آ رہا ہے، اس پارے کا الف لام میم کا جو 8واں رکوع آ رہا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، اس والے رکوع میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اس والے آیت میں یہاں سے اللہ تعالیٰ گائے کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کا۔ وہاں کئی مرتبہ کس کا لفظ آیا ہے؟ بقرہ کا لفظ آیا ہے، اس کے اعتبار سے اس سورہ کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ بقرہ رکھ دیا گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو نام رکھنے کے لیے پورے سورے میں وہ لفظ آنا ضروری نہیں ہے، پورے سورے میں کہ کہیں بھی اگر وہ لفظ آ گیا
تو بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ سورہ کا جو پہلا لفظ ہے اسی لفظ سے سورہ کا نام رکھ دیتے, اس کا کیا کر دیتے, نام رکھ دیتے. تو کبھی دوسرے طریقے سے بھی رکھتے, جیسے میں اس سے پہلے مثال سمجھایا ہوں آپ کو کہ مثلا کدو کی کھیر ہے, کدو کی کھیر کا نام کدو کی کھیر ہے, یعنی کدو سے بننے والی کھیر, حالانکہ اس میں سب سے زیادہ ڈلنے والی چیز دودھ ہے. سب سے زیادہ کیا ڈلتا, دودھ, بادام, پستہ, یہ وہ ساری چیزیں ڈلتی. سب سے کم پیسے والی چیز اگر کوئی ڈلتی ہے کدو کی کھیر میں تو وہ کدوچ ہے. 11 آئٹم ڈالتے کدو کی کھیر میں, مجھے اچھی طرح معلوم. 11 آئٹموں میں سب سے کم پیسہ اگر کسی میں خرچ ہوتا ہے تو کس میں, کدو میں. 50 روپے کے کدو سے کام ہو جاتا, 1200-1500 روپے کی کھیر بن جاتی, مگر نام کیا ہے, کدو کی کھیر. اب کوئی بولے کدو کی کھیر کہیں کو بول رہے ہیں, بھائی دودھ کی کھیر بولو, تو بھائی مناسبت کے لیے اتنا بھی کافی ہے. پوری چیزوں کا نام رکھو, 11 چیزوں کا نام لیا تھا کہ کھیر ختم ہو جاتی وہاں, ہے نہیں. تو اس لیے اس پورے سورے میں کیا کیا آیا وہ سب نامہ لے کر سورہ بول کو بولے تو کیا ہو جاتا, سورے کا نام ہی ایک مکمل سورہ بن جاتا, ہے نہیں. ایک آدمی جو ہے بہت لمبا نام تھا کہتے اس کا, ہمارے استاد جو ہے واقعہ بتائے, ٹریفک میں روڈ کراس کر کے ایک مولانا جا رہے تھے, ران روڈ پہ جا رہے تھے ویلور میں, تمل ناڈو میں. تو پولیس پکڑ لیا اسے, ٹریفک پولیس پکڑ لیا مولانا کو, پکڑ لے کے اب چالان ڈالنا ہے نا, یہ بہت پہلے کی بات ہے, اپڈیٹ نہیں ہوا تھا اس زمانے میں, وہ فوٹو مارنے کا زمانہ نہیں جب, تو نام لکھ لینا پڑتا تھا. اب تمہارا نام کیا بول کو پوچھے, تو نا مولانا تھے, باتا بنانا سب سے زیادہ کس کو آتا, مولانا ان کو آتا. تو اب مولانا بولے جھوٹ بھی نہیں بول سکتا, سچ بول کو خواہ چالان بھی نہیں کٹا لے سکتا, درمیان کا راستہ اختیار کرنا ہے. کیا تمہارا نام کیا بولتے ہو, حضرت, مولانا, حافظ, قاری, مفسر, ادیب, شیخ الحدیث. اب ایسے لقب بول لیتے جا رہے ہیں, تو انہیں لکھتا ہے تمل والا بیچارہ پاپ, ان کو پہلے ہمارے مسلمانوں کے نام لکھنا چاہتا نہیں, اس میں شیخ الحدیث, محدث, مفسر بولتو, ہاں یہ کیا کیا بول کو پوچھ رہا کرتے, اس کے اسپیلنگ لکھے تھا کہ آدمی پیچھے سے ہرانا بجا رہی, کیا بول کو ہم نہ چھوڑو بول کو معاملہ, انہیں ہو پالتا تھا کہ مولانا فار آؤٹ. تو اتنا بڑا نام رکھ لیے تو پریشان ہوتا. ایسے ہی کوئی واقعہ ہمارے استاد بتائے, ایک آدمی جو ہے بیچارہ رات میں ہوٹل میں گیا, ایک ہی کمرہ خالی تھا, اس میں ایک سیٹ خالی تھی. اب ہوٹل والا پوچھا نام کیا تمہارا, بولتا اب انہیں حضرت سید شاہ ندیم اللہ غوری حسینی بول کا ایسا نام بولا کرتے. وہ تو اتنا کمرہ نہیں جو ایسے بولا, انہیں سب ایک ہی چتنی, مگر نام ایسا بڑا بولا تو کیا ہوتا, پھر کام میں خلل پڑ جاتا. اس لیے سورہ بقرہ کا جو نام رکھا گیا ہے وہ پورے سورہ کو دیکھ کر نہیں رکھا گیا, اس میں کا ایک حصہ ایسا ہے جس میں اس واقعے کو, گائے کے واقعے کو بیان کیا گیا, اس لیے سورہ کا نام کیا رکھ دیے, سورۃ البقرہ رکھ دیے. یہ سورہ جو ہے بالکل پہلا اس کا جو حصہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم, اس سورہ کا جو پہلا لفظ ہے وہ کیا ہے, الف لام میم. الف لام میم کا ترجمہ, الف لام میم, الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے, الف لام میم. نہیں معلوم, کس کو بھی نہیں معلوم اس کا ترجمہ کیا ہے بول کے, اللہ ہی بہتر جانتے, اللہ اعلم بمرادہ بذالک. تمام معتبر تفسیر کی کتابوں میں اس لفظ کو ذکر کرنے کے بعد یہ ایک ہی لفظ نہیں, کہیں الف لام را, کہیں طاسین, کہیں یاسین, کہیں طٰہٰ, الف لام میم را, حامیم, ایسے جو آیت آئے ہیں اس کو بولتے حروف مقطعات. کیا بولتے ہیں, حروف مقطعات, ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھے جانے والے حروف. لکھ کے رتی ملا کے دیکھو, تختی نمبر 1 جو الف لام نورانی قاعدے میں آتی نا,
اس میں الف با کیسا لکھو رہتا؟ کیپٹل لیٹرز میں لکھو رہتا. لکھا ہوا بھی کیپٹل لیٹرز میں ہو اور پڑھا بھی جا رہا الگ الگ, تو اس میں کیا بھی حیرت کی بات نہیں ہے. الف الگ لکھو ہے, با الگ لکھو ہے, تا الگ لکھو ہے, تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ الف با تا ایسا پڑھیں گے. لیکن یہاں الف لام میم لکھا ہوا علم کے جیسا, کیسا؟ علم ترا میں جیسے علم لکھو رہتا نا, الف لام میم تینوں ملا کر لکھا گیا ہے, مگر پڑھا کیسے جا رہا؟ الگ الگ. تو لکھا ہوا تو ملا کے اسمال لیٹرز میں لکھا ہوا ہے, مگر پڑھا جا رہا کیسا؟ کیپٹل لیٹرز کی جیسا. تو اسی کو کیا بولتے ہیں؟ حروف مقطعات. تو تختی نمبر 1 میں تختی نمبر 20 میں یہ فرق ہے کہ وہاں لکھا ہوا بھی الگ ہے, پڑھا بھی الگ جا رہا, اور یہاں لکھا ہوا تو ملا کے مگر پڑھا کیسے جا رہا؟ الگ الگ جا رہا. تو ان کو بولتے ہیں حروف مقطعات, اور ان کو بولتے ہیں آیات متشابہات. آیات متشابہات. متشابہات بولے تو آپ سمجھیں گے ایک جیسی آیتیں رہتے ہیں نا, ایک جیسی آیتیں جو رہتی اس کو کیا بولتے ہیں؟ آیت متشابہات بول کے بول لیتے ہیں. وہ بھی متشابہات ہے, حافظ صاحب کے پاس وہ متشابہات ہو, متشابہات لگ کے بول کے. لیکن متشابہات کے معنی تفسیر کے اندر اس کو بولتے ہیں متشابہات جس کا صحیح معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. جس کا صحیح معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. متشابہات آیتوں کی 2 قسمیں ہیں. کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا لفظی ترجمہ تو معلوم, لیکن ان کی حقیقت میں مراد کیا ہے وہ نہیں معلوم. جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہے پڑھیں گے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں تعلم ما فی نفسی, اے اللہ آپ میرے دل میں ہے سو تو میں جان لیتے ہیں, ولا اعلم ما فی نفسک, لیکن آپ کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا. تو عیسیٰ علیہ السلام انسان ہے, ان کو دل ہے, سمجھ میں آتی بات. اللہ کو دل ہے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ید اللہ مغلولہ, ید اللہ کیا بولتے ہیں غلت ایدیم, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. ید اللہ مبسوطہ, اللہ کے ہاتھ کیا ہیں؟ کھلے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ کا ہاتھ, کہیں وجہ اللہ, اللہ کا چہرہ, تو کہیں اللہ کا ہاتھ بول رہے ہیں, کہیں چہرہ بول رہے ہیں, کہیں کچھ اور بول رہے ہیں. تو ان آیاتوں کا لفظی ترجمہ تو معلوم ہے, لیکن ان کی مراد کیا؟ اللہ کا ہاتھ بولے تو کیا ہمارے 5 انگلیوں کے جیسا, ناخنوں والا, لکیروں والا ایسا رہتا یا کیسا رہتا؟ لفظ کا ترجمہ تو معلوم ہاتھ بول کو, چہرہ بول کو, لیکن اس کی حقیقت میں مراد کیا ہے؟ چہرے سے کیا مراد ہے, ہاتھ سے کیا مراد ہے, نہیں معلوم. یہ ایک متشابہات ہے. اور کچھ آیتیں ایسی ہیں متشابہات والی جن کا لفظی ترجمہ بھی نہیں معلوم اور ان کی مراد بھی نہیں معلوم, ان کی مراد بھی نہیں معلوم. تو ایسی آیتوں کو کیا بولتے ہیں؟ آیات متشابہات. تو اللہ تعالی قرآن کریم کو شروع کر رہے ہیں اسی آیت سے, الف لام میم, جس کا ترجمہ کسی کو نہیں معلوم. کیا واسطے ایسا اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں؟ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے بندے تو مجبور ہے, تو چاہے کتنا بھی پڑھ لے لکھ لے, کتنا بھی بڑا ڈاکٹر, انجینئر, عالم, مفتی کچھ بھی بن جا, لیکن اس کا ترجمہ تجھے نہیں معلوم. کہیں نہ کہیں آگے تو کیا ہوتا؟ اٹک جاتا. کسی نہ کسی چیز کو تجھے معلوم نہیں ہے بول کو اقرار کرنا پڑتا. ہر چیز کو ہمادانی کا دعویٰ نہیں کر سکتا, مجھے ہر چیز معلوم بولنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ ایسی چیز ہے جس کا ترجمہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ کہیں کوئی ساتھ نازل کرے پھر یہ ہمارے ایمان کا امتحان لینے کے لیے. جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے اس پر ایمان لانا آسان ہے, نہیں سمجھ میں آنے والی چیز کو ایمان لانا یہ اصل ہے. تو اس آیت کا ترجمہ نہیں معلوم, لیکن ہم یہ سمجھے اللہ اس آیت سے جو مراد لینا چاہ رہے ہیں اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. اللہ کی جو بھی مراد ہو ہم اس کو مانتے ہیں. یہ آیت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اس آیت کو پڑھنا ثواب سے خالی نہیں ہے, اس کو ہم مانیں گے. بہت سارے لوگ اس آیت سے ایک اور مسئلہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کریم کو سمجھے بغیر خالی رٹا مار لینا یہ بے فائدہ ہے, اس میں ثواب نہیں ملتا بولتے. غلط بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف لام میم ایک ایک حرف کے پڑھنے پر قرآن میں 10 نیکیاں ملتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو الف لام میم کے پڑھنے پر 30 نیکیاں مل رہے ہیں، اور اس کا ترجمہ نہیں معلوم، اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں؟ ثواب ہے بتا رہے. تو پتا چلا کہ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنا تو اچھی بات ہے، لیکن بنا سمجھے کہ اگر پڑھ لے تب بھی ثواب سے خالی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے امتحان لینا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں اپنی عقلی گھوڑے دوڑاتے یا اللہ کی قدرت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے. بول بہت سارے لوگ اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے، ہماری عقل میں نہیں آ رہا نا، ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا نا، ہمیں کیسا ماننا؟ تو تمہارے کو ہر چیز کہاں سمجھ میں آتی؟ اور تمہاری عقل اتنی بڑی ہے کا قرآن اور وحی بولتے ہی کس کو ہے؟ جو عقل سے آگے کی بات ہے وہی ہے. جو عقل میں آ جائے وہ وہی نہیں ہے، عقل سے آگے والی بات وہ کیا ہے؟ وہی ہے. میں شروع میں بتایا ہوں کہ کچھ چیزیں ہاتھ پاؤں آنکھ ناک چھو کر سونگھ کر یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم معلوم کر سکتے ہیں. کچھ چیزوں کو ہم جو ہے عقل سے معلوم کر سکتے ہیں. جیسے دیوار ہے، یہ دیوار کا کلر کون سا ہے یہ ہم آنکھ سے بول سکتے، اس کو ہاتھ سے مار کے بول سکتے مضبوط ہے یا پوخل ہے بول کے. لیکن یہ دیوار اپنے آپ کھڑی ایسے کوئی بنانے والا بنایا، یہ عقل کی بات ہے، یہ ہاتھ ناک آنکھ سے معلوم نہیں کر سکتے. اس کے لیے عقل ضرورت ہے کہ یہ دیوار اپنے آپ نہیں کھڑی، سے کوئی بنانے والا بنایا بول کے. یہاں یہ عقل کا کام ہے. لیکن اس دیوار کو کیسا استعمال کریں گے تو اللہ خوش ہوں گے، کیسے استعمال کریں تو اللہ ناراض ہوں گے، یہ بات عقل سے نہیں پتا چلتی. یہ بات کس سے پتا چلتی؟ وحی سے. تو لہذا ہماری عقل میں ہر بات آنا ضروری نہیں ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہر جائے مرکب توا طاقتن کہ جہاں سپر باید انداختن. ہر جگہ عقل کے گھوڑے دوڑائے نہیں جا سکتے، بہت ساری جگہوں پہ اپنے آپ کو سلنڈر کرنا پڑتا ہے نہیں؟ بھئی گاڑی چلاتے ہر جگہ چلا سکتے کیا؟ کچھ جگہ ایسی جہاں جھک مار کے اترنا پڑتا، اس کے آگے گاڑی نہیں چلا سکتے. ویسے ہی ہر بات سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے، تمہاری سمجھ میں نہ آنے سے وہ غلط ہونا بھی ضروری نہیں ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتی، ڈاکٹر کو نظر آ جاتی. ڈاکٹر بولتا ارے تمہارے ہاتھ میں جراثیم ہے، تمہارے ہاتھ میں کیڑے ہیں بول کے. تو کہاں ہیں؟ دکھ رہی نہیں دکھ رہے. اب مشین لے کے دیکھے تو اب قریب کر کے آلے کے ذریعے مشین کے ذریعے دیکھے تو بڑی کیڑے کیا ہوتے ہیں؟ نظر آتے. تو جو چیز ڈاکٹر کو نظر آ رہی وہ ہمارے کو نظر نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب کیا وہ نہیں ہے. لیکن ہر ایک کو ہر چیز سمجھ میں آنا ضروری نہیں اور ہر چیز عقل میں آنا ضروری نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی آیت ایسی رکھ دی جس میں ہمارا اور آپ کا امتحان ہے. یہ سمجھ میں نہ آنے کے باوجود بھی کیا کرنا ہے؟ اس پر ایمان لانا ہے. اب بعض علماء اس کا مطلب بھی بیان کرنے کی کوشش کریں، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد بول کے، یا کچھ اور بھی معنی بیان کر رہے ہیں. وہ بس سمجھانے کے لیے ہو سکتے ہیں، ورنہ حقیقی ترجمہ اس کا یہی ہے کہ اللہ بہتر جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. تو بہرحال یہیں پر اپنی بات میں مکمل کرتا ہوں. ایک ہی آیت کی تفسیر ہو چکی ہے، انشاءاللہ اگلی جمعہ میں اگلی تفسیر اس کی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی حقانیت کو سمجھنے اور اس پر مکمل طور سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہدایت کی جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم کو کامل ہدایت نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.